اللسان سبع ان خلی عنہ عقرا. زبان کیا ہے؟ درندہ. اللسان سبع ان خلی عنہ عقرا. زبان ایک درندہ ہے، اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے. یعنی کیا ضرورت ہے کہ زبان کو لگام دی جائے، زبان کو قابو میں رکھا جائے. جناب، اللسان زبان، سبع درندہ، ان خلیا، ان کا مطلب ہے اگر، خلیا کھلا، عقرا پھاڑ کھائے. درندے کا کام کیا ہے؟ درندے کا کام یہ ہے کہ وہ باندھ کر رکھا جائے یا جنگل میں ہو. اگر کھلا ہے تو وہ اپنے ماحول میں، لیکن اگر وہ جنگل میں نہیں ہے، شہر میں آپ لے آئے ہیں، تو پھر اس کو پنجرے میں رکھیے. جیسے کہ اگر پنجرے میں نہیں ہوگا، کھلا چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پھاڑ کھائے گا. کیونکہ درندے کا کام یہی ہے، درندے کا انسٹنکٹیو بیہیویئر یہی ہے. وہ نیچرلی اسی طریقے سے بیہیو کرے گا کہ وہ پھاڑ کھائے گا. تو اب کیا کیا جائے گا؟ اس کو کنٹرول میں رکھا جائے. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا زبان واقعی درندہ ہے؟ اگر زبان نہ ہو تو انسان اپنا ما فی الضمیر بیان کر سکتا ہے؟ زبان کو تو بڑا گلوریفائی کیا ہے پروردگار نے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو بیان کرنا سکھلایا. تو بیان ہاتھ سے ہوتا ہے؟ بیان تو زبان سے ہوگا. جو بیان ہے اس کے اندر زبان کا تو رول ہے. یہ وہ صفت ہے کہ جس سے اس انداز سے بہرحال دوسری مخلوقات محروم ہیں. دوسرے جانور وغیرہ اس طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. انسان اپنے آپ کو ایکسپریس کر پاتا ہے، اپنے ما فی الضمیر کو بیان کر پاتا ہے. آپ دیکھیں گے فصاحت، بلاغت، انسان نے اس کو کہاں پہنچایا. اور پھر سورہ روم کی وہ آیت کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. تو زبان ایک گوشت کا ٹکڑا جو انسان کے دہن میں ہے، کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے، کبھی دانتوں کو یہاں ٹکراتا ہے، کبھی وہاں اور پھر ہوتا کیا ہے؟ مختلف تلفظ، مختلف آوازیں باہر آنا شروع ہوتی ہیں. دہن میں آواز، دہن کے اندر ہوا، اس پورے دہن کے اندر دانتوں میں زبان کا ادھر سے ادھر موو کرنا اور الفاظ کو پروڈیوس کرنا. اس کے ذریعے سے ہم اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرتے ہیں. یہ تو خدا کی نعمت ہے. یہ درندہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو پروردگار کی نعمت ہے. یہ درندہ کیسے ہو گیا؟ آپ سب جانتے ہیں. اسی لیے میں بہت زیادہ اس کے اوپر آپ کا وقت بھی نہیں لوں گا، لیکن بات سمجھ میں آتی ہے. یہ درندہ اس وقت ہے کہ جب اس کو مس یوز کیا جائے. اسی زبان سے آپ تلاوت قرآن کریں، کیا بات ہے. اسی زبان سے آپ حمد پروردگار بیان کریں، کیا بات ہے. اسی زبان سے آپ نعت رسول پڑھیں، کیا بات ہے. اسی زبان سے آپ منقبت آل محمد پڑھیں، کیا کہنا. نوحہ پڑھیں، کیا کہنا. اسی زبان سے اگر آپ ذکر اہل بیت کریں، کیا کہنا. اسی زبان سے اگر کسی کو اچھا مشورہ دیں، کیا کہنا. اسی زبان سے ہمدردی کے دو بول بولیں، کیا کہنا. مسئلہ اس وقت آتا ہے ان خلیا، جب اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے. اسی لیے عرفا نے ایک بات بیان کی، علامہ ذیشان حیدر جوادی نے بھی اس کو لکھا، اور انہوں نے مجھے یاد ہے، یہ تو خیر کتاب میں بھی لکھا ہے، مگر ایک دفعہ ہم ان کی ایک تقریر سن رہے تھے، بہت پرانی بات ہے، ٹین ایج میں. تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے عرفا کا ایک جملہ نقل کیا تھا کہ پروردگار عالم نے زبان کو اس طرح سے اندر رکھا ہے کہ یہ دو ہونٹ نہیں ہیں، دو چوکیدار ہیں. یہ دو ہونٹ نہیں ہیں، دو چوکیدار ہیں. اور یہ 32 دانت نہیں ہیں، 32 پہرے دار ہیں کہ جن کے درمیان پروردگار عالم نے اس کو اندر رکھا ہے کہ پہلے ہونٹ کھلیں گے، الگ ہوں گے. اگر منہ کھولنا ہے تو پہلے ہونٹوں کو الگ الگ ہونا ہے، پھر اس کے بعد دانتوں کے حوالے سے زبان کو محتاط ہونا ہے. دانتوں کا ایک رول ہے، مگر زبان اس کے حوالے سے متوجہ رہے کہ یہ پورا ایک حصار ہے جو پروردگار عالم نے قائم کیا.
اب جو بولنا ہے تو پہلے پھر سوچو، پھر تولو، پھر اس کے بعد بولو، ورنہ ایک ہی جملہ ہے، انسان کے جو ایکسپریشنز ہیں اس کے نتیجے میں صرف لہجے کی تندی اس کو کچھ سے کچھ بنا دیتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا شاید جو پہلے موجود تھے، یقیناً میں نے یہ مثال دی تھی کہ آپ کسی مہمان کے سامنے کچھ رکھیں اور کیجیے نوش جان لیجیے، آپ کے شائن شان تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اگر آپ تناول فرمائیں گے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ کیا یہ جملہ ہے؟ یہ بھی زبان ہی سے ادا ہو رہا ہے، اور آپ لے جا کے اس کے سامنے رکھیں اور کہیں لے کھا۔ آپ اسی کو رکھیں اور کہیں لے کھا مر، تو مرنے کا کیا سوال ہے؟ وہ آپ کے جملے سے ویسے ہی مر جائے گا، وہ کہے گا میں بھوکا رہ لوں گا۔ بھائی ہٹائیے، آپ کا مہمان بننا تو وبال ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جیسے کہ اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے، اگر آپ کے ذہن میں ہو، آداب کے ذیل میں بھی پچھلے ہفتے میں نے گزارش کی تھی ڈاکٹر عارفہ کا وہ جملہ، وہ جو ان کا اپنا تجربہ تھا غالباً، کہ لکھنؤ کے اندر وہ جو ریڑھی پر بیچ رہا تھا پھل، وہ کیسے دیجیے گا؟ میں کہا بیٹیا 3 روپے۔ 2.5 میں دیں گے؟ 2.5 میں دیجیے گا؟ کہا بیٹا 2.25 والے تو حسرتیں لے کر چلے گئے۔ اب یہ 2.25 والے تو حسرتیں لے کر چلے گئے، کتنا پیارا جملہ ہے، یہ بھی زبان ہی سے ادا ہو رہا ہے۔ اور اس میں آپ یہ کہہ دیجئے لینا ہے تو لو، نہیں تو جاؤ، صبح صبح ٹائم کھوٹی کرنے کے لیے آ گئے، میرے پاس اور بھی بہت کام ہے، دوسری جگہ جانا ہے۔ اب یہ جملہ بول کے وہ گاہک تو بولے گا آئندہ کبھی اگر نظر بھی آئے گا تو اس کی ریڑھی پر تو نہیں آنا۔ اللسان سبع، زبان ایک درندہ ہے، ان خلی عنہ عقر، اگر اس زبان کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ پھاڑ کھائے، پھر یہ وہ نقصان کر سکتا ہے، وہ ڈیمیج کاز کر سکتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے انسان کا اینگر ہوتا ہے، کبھی تربیت کا نہ ہونا یہ بھی ہوتا ہے، کبھی اینگر بھی نہ ہو۔ ایک تو ہے انسان کا غصہ ہے، غصہ ایکسپریس ہو رہا ہے الفاظ کے ذریعے سے، جب الفاظ کے ذریعے سے ایکسپریس ہو رہا ہے تو تندی آ جائے گی، تیزی آ جائے گی، جب تیزی آئے گی تو وہ درندے والا کام ایک یہ کہ نہیں غصہ بھی نہیں ہے، تربیت ہی نہیں ہوئی اس کی، اس بیچارے کی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بولنا کیسے، تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب تربیت نہیں ہوئی تو یہ ہوگا کہ جب آپ حاضر ہوئے تو میں تشریف لا رہا تھا، یہ ہوگا جب آپ حاضر ہوئے تو میں تشریف لا رہا تھا، آپ نے جو عرض کی تھی میں اس کے اوپر غور کروں گا، ٹھیک، میں کل یہ فرما رہا تھا، یہ سب یہ ہوگا اس وقت ہوگا کہ جب ایک انسان کی تربیت نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جس زبان میں وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی لطافت سے وہ آشنا نہیں ہوتا ہے، تب بھی یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ کہ ٹھیک ہے سامنے والا بھی سمجھتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے یہ کوئی اس وقت بدتمیزی نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ کہ یہ آداب سے یا لفظوں کے اس طرح سے استعمال سے واقف نہیں ہے، تو وہ بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ خود اس روش کے ذریعے سے سامنے والے کو اتنا ہرٹ کر دیتا ہے کہ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے، جنگیں ہو جاتی ہیں۔ آپ جو نیگوسیشنز کے اندر جو رودادیں لکھی گئی ہیں ان کو آپ اگر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، یقیناً آپ نے پڑھی ہوں گی، آپ لوگ ماشاءاللہ صاحبان مطالعہ یہاں پر تشریف فرمائیں، کہ بڑی بڑی جنگیں ہو جاتی ہیں اگر انسان ٹیبل کے اوپر مذاکرات کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کر پائے، تو جنگ و جدال تک بات چلی جاتی ہے، قتال تک بات چلی جاتی ہے۔ یہ جملہ اللسان سبع، کہ زبان ایک درندہ ہے، اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو اگلے جملے کے لیے مجھے بڑی ہیلپ ملے گی جو آج ہم ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن آپ کو شیئر کرا دیا گیا، اس کو اگر آپ اس کانٹیکس میں پڑھیں گے تو آپ کے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہوگا۔ زبان ہر زبان کی بات نہیں ہوگی، ایک خاص زبان جب وہ اس طرح سے قید و بند سے بالکل آزاد، بالکل اسی طریقے سے اگلا جملہ ہے، انشاءاللہ we'll discuss it next time انشاءاللہ العزیز۔